شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قوم کو جو فہمائش کی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے چونک جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ کے حضور فریاد کو پیش کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے بعد ان کی ہٹ درمی کے باعث پیش کی تھی۔ اس عذاب کا ذکر ہے جو قوم نوح پر آیا اور اس دعا کو پیش کیا گیا ہے جو انہوں نے اس عذاب کے موقع پر کی تھی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کیا اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے؟